السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو سیادت، عیادت اور امانت کا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے، مگر امت نے اپنی نافرمانیوں اور عدم اطاعت سے اس مقام کو کھو دیا۔ ہدی للناس کے بعد یہ کتاب ہدایت اور رہنمائی کے واضح اصولوں اور راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی صفات کی حامل ہے۔ جب ایسی کتاب بنی نوع انسان کو عطا کی گئی ہے جس میں کوئی ابہام اور غیر واضح تسلیمات نہیں ہیں، تو اس کی عمل آوری میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے، مگر آج کا مسلمان دور رمضان المبارک میں اس کی تلاوت اور ناظرہ خواندگی میں بڑی شوق اور جذبے کا مظاہرہ کرتا ہے، مگر اس کے سمجھنے، غور و فکر کرنے اور اس پر تدبر کرنے اور اس کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اس کتاب کی ایک اور صفت بتائی جاتی ہے جس کی زندگی میں بار بار ضرورت پڑتی ہے: حق اور باطل کو پرکھنے، کھرا اور کھوٹا جانچنے، سونے اور تانبے میں فرق جاننے کے لیے ایک کسوٹی کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کسوٹی مسلمان کو قرآن پاک کی صورت میں عطا کی گئی ہے، مگر افسوس مسلمان اس کسوٹی سے کوئی کام نہیں لیتا۔ دنیا میں ہر مختلف اصول، مختلف نظریات اور سسٹم آف لائف اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ان سب کو چاہیے کہ قرآن کی کسوٹی پر پرکھا جائے۔ جو بات قرآن کی تعلیمات اور ہدایت کے مطابق ہو اس کو قبول کر لیا جائے، اور جو اس کی تعلیمات کے خلاف ہو اس کو رد کر دیا جائے، چاہے وہ اپنے نفس کی پکار ہو، چاہے باپ دادا کی کوئی رسم و رواج ہو، یا کسی سیاسی لیڈر اور پیشوا کی بات ہو۔ ان سب کو قرآن کے معیار، حق و باطل پر پرکھنا چاہیے اور تولنا چاہیے، مگر ایسا نہیں کیا جاتا۔ قرآن پاک کو ثواب کے لیے پڑھ لیا، اس کے معنی کو سمجھنا اور اس پر غور و فکر کرنا اور عملی زندگی میں اس کو رہنما بنانا مسلمان کے لیے نہ صرف بوجھل بن گیا ہے بلکہ وہ اس میں عار بھی محسوس کر رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ قرآن پاک کی رہنمائی سے محرومی اور غیر اسلامی نظریات اور اصولوں سے مرعوبیت عملی زندگی میں اس کی بالادستی ہے۔ عید الفطر کی نماز کے ساتھ ہی ہم نے رمضان المبارک کی برکتوں، رحمتوں اور گنتی کے ایام میں جو تقوی شعاری حاصل کی ہوتی ہے اس کو بھی الوداع کہتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہوئے تجدید عہد کریں کہ رمضان المبارک کی سب سے بڑی نعمت اور ودیعت جو اللہ رب کائنات کی طرف سے عطا ہوئی ہے، ہم اس کو انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے سر چشمہ اور ہدایت اور رہنمائی کی حیثیت سے تسلیم کریں، اور اس کی ہدایت اور تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا راستہ اختیار کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ناظرہ اور قرآن پڑھنے پر ہی اکتفا نہ کریں بلکہ قرآن پر تدبر اور تفکر کریں، اس کے رموز و نقاط کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کتاب میں زندگی گزارنے کا جو طریقہ اور راستہ بتایا گیا ہے اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی کی تعمیر کریں۔ قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں واضح اور بین ہدایات ہیں، جس کے بارے میں مولانا ابو غفار حسن صاحب نے ایک پمفلیٹ میں رمضان المبارک میں بہترین اور جامع انداز میں نشاندہی فرمائی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے۔ یعنی ہم نے قرآن کو اتارا ہے تاکہ آپ اسے وقتاً فوقتاً اطمینان سے پڑھیں۔ مطلب یہ ہے کہ پورے سال کے دوران عموماً اور رمضان میں خاص طور پر مختلف اوقات میں تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جائے، اور یہ اختلاف ہے اوقات و احوال اس لیے ضروری ہے جب طبیعت حاضر ہو اور اخذ متعلق کے لیے پوری طرح مسترد ہو، اس وقت قرآن کی تلاوت کی جائے۔ بے دلی اور بوجھل پن کے ساتھ کوئی متعین حصہ قرآن کسی مقررہ وقت پر لازماً پڑھنا فہم قرآن کے اعتبار سے ٹھیک نہیں۔ قرآن پاک پر ایمان لانے والوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان ہدایات اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی رہنمائی حاصل کریں تاکہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اس کتاب ہدایت سے بھرپور استفادہ کیا جا سکے، اور امت مسلمہ جس صورتحال سے دوچار ہے اس صورتحال سے اس کو نجات حاصل ہو جائے، وہ اپنی منصبی ذمہ داریاں ادا کرنے کے اہل بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں دوبارہ کسی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔